شب برات کی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا۔ شب برات سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ شب برات کے 12 رکعات نفل نماز کا طریقہ۔ شعبان کی سب سے زیادہ افضل نماز یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے 12 نفل شعبان کی 15ویں رات کو پڑھ لیے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک ایسی رات جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کون مرے گا اور کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا، اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ ناظرین، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب بارات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا، اور باتقاضا مسلمان ہم کو شب برات کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ ناظرین، تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کہتے ہیں، اور برات کے معنی ہے برا ہونا۔ چونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ شب برات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عید کا دن مقرر کیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائیں، اسی ضرب اللہ تعالی نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کر رکھی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدوں دن میں مناتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ دونوں عید میں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرر کیا کیونکہ فرشتے رات کو سو جاتے ہیں، جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ناظرین، شب برات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والا کام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا شب برات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ المبارک سے مراد شب برات ہے۔ ناظرین، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فرصت تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہیں، اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس فرصت کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ اس فرصت میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجیے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی مالک الموت کو ایک فرصت دے کر حکم فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اس فرصت میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ ناظرین، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ ناظرین، شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیات یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ناظرین، شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات سے 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں، یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نفل نماز ہے، یہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجیے گا۔ اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجیے کہ عشاء کی فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس رات کو نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس رات میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 رکعت کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیر دیں گے۔ 2 رکعتوں کے بعد اس طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورۃ کوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں،
یا اس طرح جو سورۃ اخلاص ہے اس کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر کے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، ایک رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اس طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اس طرح 2 رکعت نمازی نفل پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں؟ دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے، نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی تہجد کے نوافل ہے تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا، تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجیے، اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے، رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔